عقل کی بات۔ روسی کہانی۔ بہت زمانے کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام آئیون تھا۔ سب اسے بدبخت کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ قسمت کی ستم کاریوں کا شکار رہتا تھا۔ کبھی قسمت نے اس پر مہربانی نہیں کی۔ بیچارہ جتنی بھی محنت سے کام کرے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پیسے اس کو 20 کوپیک ہی ملتے تھے، جبکہ اسی کام کے لیے کسی دوسرے کو 1 یا 2 روبل مل جاتے تھے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ جب وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ آئیون نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے یہ بتائیے کہ میری قسمت اتنی خراب کیوں ہے؟ بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلا کر آئیون کے سوال کا جواب پوچھا۔ درباریوں نے بہت سوچ بچار کیا لیکن سوال کا جواب نہ دے سکے۔ آخر شہزادی درباریوں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، ابا حضور، میں سمجھتی ہوں اگر آئیون شادی کر لے تو شاید خدا اس کی بیوی پر رحم کرے اور اس کی تقدیر بدل دے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، اگر تم اپنے آپ کو ہم سے بھی زیادہ عقل مند سمجھتی ہو تو تم خود ہی اس سے شادی کر لو۔ قصہ مختصر، بادشاہ نے شہزادی کی شادی آئیون سے کر دی اور اسے آئیون کے ساتھ بھیج دیا۔ آئیون کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی تو وہ اور شہزادی ساحل پر پہنچے۔ شہزادی نے میاں سے کہا کہ پہلے تو ہمیں ایک جھوپڑی بنانی چاہیے تاکہ ہم اس میں رہ سکیں اور خدا کو یاد کریں۔ دوسرے دن بیوی نے آئیون کو 1 کوپک دیا اور کہا کہ بازار سے کچھ ریشم کا دھاگا خرید لاؤ تاکہ میں اس سے ایک نمدہ بناؤں۔ جب نمدہ تیار ہو گیا تو اس نے میاں سے کہا، اس کو بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ آئیون نے نمدہ لے کر چلا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ نمدہ بیچنے لیے جا رہے ہو؟ آئیون نے کہا، ہاں، اور کیا؟ بوڑھے نے پوچھا، تم اس کی کیا قیمت لو گے؟ 100 روبل، آئیون نے جواب دیا۔ بوڑھے نے پھر کہا، تمہیں ان پیسوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم انہیں کھو دو گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے یہ نمدہ دے دو اور میں اس کے بدلے میں کچھ عقل کی باتیں بتاؤں۔ آئیون یہ سن کر بولا، جناب، میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بوڑھے نے سنی انسنی کر دی۔ 100 روبل گن کر آئیون کو تھمائے اور نمدہ اس سے لے لیا۔ لیکن آئیون جب گھر پہنچا تو پیسے ندارت تھے، کہیں راستے میں گر گئے تھے۔ شہزادی کے پاس کچھ ریشم بچا ہوا تھا۔ اس نے دوسرا نمدہ بنایا جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ آئیون اسے کندھے پر ڈال کر بیچنے چلا۔ راستے میں اسے پھر وہی بوڑھا ملا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، تمہیں اس نمدے کی کیا قیمت چاہیے؟ آئیون نے کہا، 200 روبل۔ تم کیا کرو گے اتنے پیسوں کا؟ پھر کھودو گے۔ بوڑھے نے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم مجھے یہ نمدہ دے دو اور میں تمہیں کچھ عقل کی باتیں بتاؤں۔ آئیون نے ذرا سوچا۔ اسے خیال ہوا کہ پیسے تو میں پہلے بھی کھو چکا ہوں، بہتر یہ ہے کہ کچھ عقل کی باتیں ہی سیکھ لوں۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا، اچھا تو سنو، غصے کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دو۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے نمدہ لیا اور اپنی راہ لی۔ آئیون پریشان ہوا۔ اس نے سوچا، اب میں کیا کروں؟ خالی ہاتھ جا کر میں بیوی کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میں چلتا جاؤں گا جہاں بھی قسمت لے جائے۔ آئیون چلتا رہا اور چلتا رہا۔ آخر بہت دور نکل گیا اور ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 سروں والا اژدہا لوگوں کو کھا جاتا تھا۔ آئیون اب بہت تھک چکا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو اژدہے کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا تھا۔ اتفاق کی بات، اسی وقت ایک سوداگر ادھر آ نکلا۔ اس نے آئیون کی باتیں سن لی اور سوچا کہ کیوں نہ میں اس شخص کی مدد کروں۔ اس نے آئیون سے پوچھا، اسے کتنے پیسے چاہیے؟ آئیون نے جواب دیا، 500 روبل۔ سوداگر نے 500 روبل اسے دے دی۔ اب آئیون سمندر کی طرف دوڑا۔
اس نے وہاں کچھ مزدور جمع کیے اور ان سے ایک کشتی بنوانے لگا۔ آئیون کے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے لیکن کشتی تیار نہ ہوئی۔ اس نے سوچا اس طرح تو سارے پیسے اکارت ہو جائیں گے۔ پھر وہ اسی تاجر کی تلاش میں نکلا۔ جب وہ مل گیا تو آئیون نے کہا مہربانی کر کے مجھے 500 روبل اور دے دیں ورنہ جو رقم آپ نے پہلے دی تھی وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ آخر سوداگر نے 500 روبل اور دے دیے۔ یہ رقم بھی ختم ہو گئی لیکن کشتی نامکمل رہی۔ آئیون سوداگر کے پاس پھر گیا اور کہا مجھے 1000 روبل دے دو تاکہ کشتی مکمل کر سکوں۔ سوداگر کو اس کا بار بار مانگنا اچھا نہیں لگا۔ آئیون نے کہا اگر تم نے یہ پیسے نہیں دیے تو تمہاری سب رقم ضائع ہو جائے گی اور میں تمہارا قرضہ بھی نہیں اتار سکوں گا۔ مجبوراً سوداگر کو پیسے دینے پڑے۔ اس مرتبہ آئیون کشتی مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے بہت سا کوئلہ، دھوکنی، پھاوڑا خریدا اور کچھ مزدور ساتھ لے کر اژدہے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس سفر میں کتنا وقت لگا لیکن آخر کار آئیون اس جزیرے پر پہنچ ہی گیا جہاں اژدہا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اژدہا پیٹ بھرنے کے بعد خوب مزے کی نیند سو رہا تھا۔ آئیون نے چاروں طرف کوئلے کا ڈھیر لگا دیا۔ اس نے آگ لگائی اور دھوکنی سے آگ کو دھوکنا شروع کیا۔ اس کا دھواں اطراف میں پھیل گیا۔ پھر اونچے اونچے شعلے اٹھنے لگے۔ دھوئیں کی زیادتی اور آگ کی گرمی سے اژدہا گھٹ کر مر گیا۔ اب آئیون نے تلوار سے اس کے 12 سر جسم سے علیحدہ کر دیے۔ ہر سر میں سے ایک قیمتی پتھر ملا۔ آئیون نے ان پتھروں کو بڑی قیمت میں بیچا، سوداگر کا قرضہ بھی ادا کیا اور کثیر دولت لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ اپنی جھونپڑی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی 2 خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ آئیون کو یہ دیکھ کر حسد ہوا اور بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور چاہتا تھا کہ بیوی کا سر اڑا دے کہ اسے بوڑھے آدمی کی بات کا خیال آیا جس نے کہا تھا کہ غصے کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے غصہ تھوک دیا اور شہزادی سے پوچھا یہ دونوں نوجوان کون ہیں؟ اس نے آئیون کو بتایا کہ خود اس کے اپنے بیٹے ہیں۔ آئیون یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور خوشی منانے کے لیے بڑی تقریب ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔